میں نے سیرت سے میگزین تبدیل کی، اس وقت وہاں 8 بندے زندہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی کلاشنکوف کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دفاعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی سے جان چھڑانے کا سوچا، اور اگلے لمحے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اصولاً مجھے بریگیڈیئر پرکاش کے مرتے ہی وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر دشمن کی کم تعداد اور اپنی گولیوں کو مسلسل نشانے پر لگتا دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بقول استاد محترم، سنائپر کی مثال اندھیرے کے تیر جیسی ہوتی ہے کہ جانے کس وقت کہاں سے نکل کر گردن سے پار ہو جائے۔ نظر نہ آنے والے دشمن کا خوف دکھائی دینے والے دشمن سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگلی ٹھک نے ایک اور کی آواز چھین لی تھی۔ کوئی چیخا، بھاگو، ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں۔ ایک آدمی نے آخری جیپ سٹارٹ کر کے ریورس گیئر لگایا، مگر چند گز سے زیادہ پیچھے ہٹنا اسے نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ میری چلائی ہوئی گولی نے اسے اسٹیئرنگ پر لیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باقی آدمی گاڑیوں کا خیال دل سے نکال کر سر پر دوڑ پڑے۔ میری رائفل کی رینج سے نکلنے سے پہلے 2 مزید روحیں اپنے فانی جسم سے روٹ کر محو پرواز ہو چکی تھی۔ وہ سرپٹ موڑ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے، مسلسل اپنے ساتھیوں کو لاشوں میں تبدیل ہوتا دیکھ کر ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں، جبکہ میرا حوصلہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ان کے آؤٹ آف رینج ہوتے ہی میں سرت سے نیچے اترا اور درختوں کی آڑ لے کر واپس چل پڑا۔ عام لباس کے اوپر پہنا گلی سوٹ گو چلنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، مگر چھپاؤ کے لیے بہت ضروری تھا۔ گلی اسکاٹ لینڈ میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے جو ایک زمانے میں ان خاص داروغوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو اپنے بادشاہ کی زمینوں میں ناجائز طور پر شکار کھیلنے والوں سے حفاظت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی گھاس میں مکمل طور پر چھپ کر بلا حرکت پڑے رہتے اور ہرن کا انتظار کرتے۔ مناسب وقت آنے پر کود پڑتے اور اسے ہاتھوں سے دبوچ لیتے تھے، پھر بادشاہ کے حضور پیش ہو کر ہرن کا تحفہ دیتے اور انعام و اکرام سے ان کو نوازا جاتا۔ چھپاؤ کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کے دور میں سنائپر اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں گلی سوٹ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مختلف ممالک اعلیٰ درجے کے گلی سوٹ تیار کر رہے ہیں جو ہر علاقے میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے سنائپر یہی گلی سوٹ استعمال کر رہے ہیں۔ میں گلی سوٹ اتارے بغیر چلتا گیا۔ وہاں سے میں جتنا غائب ہو جاتا اتنا زیادہ بہتر تھا۔ جلدی دشمن نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لینا تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی عقل بینا کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے چشمے والا رستہ ہی اختیار کیا تھا۔ چشمے کے قریب رک کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور واٹر بوتل بھر کر آگے بڑھ گیا۔ چشمے سے فرلانگ بھر آگے جا کر اترائی شروع ہو جاتی تھی۔ اترائی شروع ہوتے ہی میری رفتار خود بخود بڑھ گئی۔ چونکہ میں باقاعدہ کسی رستے پر نہیں جا رہا تھا، اسی لیے سمت کی درستی کے لیے میں گائے بگائے کمپاس پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ اونچے نیچے اور ٹیڑھے میرے راستوں سے گزر کر میں نے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور ایک خشک نالے کے قریب پہنچ گیا۔ نالے کے درمیان بارشی پانی کے گزرنے کی وجہ سے ریت ابھر آئی تھی اور ساتھ میں چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ جھاڑیاں وغیرہ نالے کے کنارے پر موجود تھیں۔ درمیانی علاقہ صاف تھا۔ نالے کی چوڑائی 50-60 گز کے بقدر تھی اور بدقسمتی سے وہاں سے 800 گز کے فاصلے پر موجود ٹیکری پر انڈین آرمی کے ایک سیکٹر کا بیس موجود تھا، جہاں سے نالے کا یہ درمیانی حصہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں کے اندر لیٹ کر میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ بیس پر غیر معمولی چہل پہل دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان تک بریگیڈیئر پرکاش کے ہلاک ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ 10 آدمیوں کا ایک دستہ مجھے بیس سے نیچے اتر کر نالے کی سمت آتا دکھائی دیا۔ وہ یقیناً جائے وقوع کی جانب روانہ تھے۔ تمام کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ نالے میں اتر کر میری جانب بڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے ایک اور دستہ جو نالے میں آنے کی بجائے سیدھے رستے پر چلتے ہوئے جائے وقوع کی جانب بڑھتا گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا تھا، ورنہ یقیناً ان سے رستے میں مٹ بھیڑ ہوتی اور ایسی صورت میں میرا مارا یا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہیں چھپا رہوں۔ دوربین اسمال پیک میں ڈال کر میں جلدی سے جھاڑی کے مزید اندر کھسک گیا۔ جھاڑی کے تنے کے قریب پہنچ کر میں بالکل ساکت لیٹ گیا، یوں کہ اپنے سانس کی آواز خود مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ جلد ہی ان کی باتوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ وہ پنجابی اور ہندی دونوں زبانوں میں بات کر رہے تھے۔ پنجابی بولنے والے شاید سکھ تھے۔ ان کے قریب آنے تک جھاڑی کے تنے اور شاخوں پر پھرتی ہوئی چیونٹیوں نے میرے بدن پر مٹر گشت کرنا شروع کر دی تھی۔ ایسی حالت میں عام بندہ چیونٹیوں کو بدن سے دور جھٹکنے سے باز نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ بہت بے دردی سے کاٹتے ہیں۔ میرے کان کی عقبی جانب اور ناک کی جڑ میں بھی 2 نے بڑے مزے سے دانت گاڑ رکھے تھے۔
मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम से कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समातों से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़ेह फिक्रा यही टकराया था। ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक दूसरी आवाज़ से इसकी तरदीद की गई थी। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयारी हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं सिमत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी, खज्जल खुआर कर रखा था बेगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज़ थी। इसके साथी ने जवाब दिया, इसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छे इंसान थे। घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश ही के लिए आए होंगे। मगर इसकी आवाज़ मादूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज़ मेरी समातों से टकराने लगी। अगर इनकी तादाद वाकई ही 8-10 है तो हम 10 बंदे इन्हें कैसे रोकेंगे? इसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही हैं। चौथी जोड़ी का एक आदमी इन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। इसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारे होकर आ जाना। ठीक है कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिरी जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। इसके दूसरे साथी का कहका इसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे थीं। मैं इस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज भी गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की क्रीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े के टुकड़े इस अंदाज से बांधे हुए थे कि सिवाय राइफल के दहाने के कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फिजा में वायरलेस सेट की आवाज गूंजी। यकीनन सुरेश का वाकी टाकी बोल रहा था। नंबर 5, सेंड योर लोकेशन ओवर। सफेद नाला जंगल मोड़ ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जनूब की जानिब मुड़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ इनका सेक्टर बेस था। बेस के नीचे भी छिद्रे छिद्रे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफी घने दरख्त फैले हुए थे जो नाले के साथ साथ दूर तक चले गए थे। जनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी और दरख्त बतदरीज जनूब की टीकरियों तक फैले गए थे। इनमें चीड़ और दयार के बुलंद और बाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुंग के सदाबहार दरख्त भी कसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ कर गया था। स्नाइपर्स के नुक्ते नजर से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत जरूरी था। अगर हवालदार सादिक वहाँ छुपा ना होता तो यकीनन मैंने नाले में ही आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि यहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं। वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंजा हुआ स्नाइपर है। इस एक ने ही हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें। ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मजाहिब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। रॉजर। नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया। किसी भी छोटी बात की फौरन इतला देना। कीप लिसनिंग आउट। अहकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया। नंबर 6, सेंड योर लोकेशन ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन ओवर। कॉपीड मैसेज, सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। रॉजर। नंबर 6 की तरह से समझ जाने की इतला मिलने पर वो उसे भी लिसनिंग पर रख कर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गुफ्तगू जारी रही और वो वॉकी टॉकी सेट की तरफ मुतवज्जे रहा और फिर मुट्ठी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर इसी झाड़ी की तरफ उठ रही थी जहां मैं छुपा बैठा था, और उसकी बदबख्ती कि मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल इस जानिब घूरने पर उसे मेरी हैयत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया था। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से बाहर निकला और उसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया।
اس کا واکی ٹاکی سیٹ مجھے کارآمد لگا۔ واکی ٹاکی سیٹ مع اضافی بیٹری اٹھا کر میں نے پاس رکھ لیا اور پھر جھاڑیوں کی اونٹ میں رہتے ہوئے میں نے اس کے جانے والے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ فرلانگ بھر آگے نکل گئے تھے۔ دور بین نکال کر میں نے بیس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک آدمی مجھے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس جگہ سے نالا عبور کرنے میں دیکھے جانے کا سخت خطرہ تھا۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لے کر بیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ واکی ٹاکی سیٹ کی آواز کم کر کے سیٹ میں نے آن رہنے دیا تھا۔ جلدی سیٹ سے سریش کو پکارا جانے لگا۔ نمبر 5 فار نک نیم سریش اوور۔ وہ بار بار سریش کو پکار رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے وقفہ کیا، سیٹ سے ایک آدمی کی آواز بلند ہوئی۔ ویسے زیادہ تر ویورز تو جانتے ہی ہوں گے، مگر جن کا کبھی وائرلیس سیٹ سے واسطہ نہیں پڑا ان کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ وائرلیس سیٹ پر جب ایک طرف سے بات ہو رہی ہو تو سننے والا بات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ بولنے والے کو اوور کہہ کر اگلے کو موقع دینا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رہے کہ کنٹرول اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ موجود تمام پارٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہو اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہو۔ کنٹرولر فار نمبر 5 اوور۔ یس نمبر 5 کنٹرول اوور۔ وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا، نمبر 5 نک نیم سریش کہاں گیا ہے اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رفع حاجت کے لیے رکا تھا، 15-20 منٹ ہونے کو ہیں، پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے، اوور۔ اکیلا آدمی نہیں بھیجنا، تمام کو واپس لے کے جاؤ، ہری اپ اینڈ جلدی سے اوکے رپورٹ بھیجو، اوور۔ کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت اور تنبیہی تھا۔ راجر نمبر 5 جلدی سے بولا، مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بیس کے نیچے سے ہو کر نالا عبور کر رہا تھا۔ اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوجھل تھا۔ نالا عبور کر کے میں جوں ہی جھاڑیوں میں گھسا، واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بول پڑا، نمبر 5 کنٹرول اوور۔ اس کی آواز سخت گھبرائی ہوئی اور مدہوش تھی۔ یس اوور۔ کنٹرول کی بھاری آواز ابھری، سریش قتل ہو گیا ہے، اوور۔ نمبر 5 گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا تھا، ہری اب پوزیشن لے لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں، جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں، اوور۔ راجر نمبر 5 نے کہا۔ کنٹرول فار لالی سیکٹر بیس اوور۔ کنٹرول یقیناً اس بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا تھا۔ بیس فار کنٹرول سیڈ یور میسج، اوور۔ کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں، اوور؟ یس مجھے نظر آ رہے ہیں، اوور۔ کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے، اوور؟ نو اب تک تو نظر نہیں آئی، جیسے ہی نظر آئی میں آپ کو بتا دوں گا، اوور۔ اوور اینڈ آل کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایات جاری کرنے لگا۔ میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا۔ گو کہ ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی، مگر پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیتا۔ ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی، میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا۔ اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیر لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں پھنس کر ہی رہ جانا تھا، بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارا جانا تھا۔ کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا، اسمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا۔ جلدی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا۔ یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا۔ وہ درخت نظر آتے ہی میرے لیے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی۔ اس درخت سے 200 قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نما درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھکا ہوا تھا نشان راہ تھا۔ چھتری نما درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا۔ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ درخت نصف تنے سے کٹ چکا تھا۔ ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے۔ ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے 15-20 منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا۔